موضوع درس فی کمال قدرت اللہ وآلاء اللہ علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من نعم ربنا نكذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال قدرت کے نظاروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا صلصال مانا کھنکتی ہوئی مٹی سے، جیسے ٹھیکرا ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں کئی آیات ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو من تراب، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا من تین، ہم نے تین سے پیدا فرمایا۔ کسی جگہ اللہ نے فرمایا من سلالۃ من ماء مہین۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مادہ منویہ سے پیدا کیا ہے، جو سینے اور پشت کے درمیان سے نکلتا ہے۔ کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان غور کرو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تم کو ہم نے ایسے پانی سے بنایا جو پانی ٹپک کے نکلنے والا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس میں بھی پھر دو قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مادہ تخلیق ہے
یہ مرد کی پشت میں ہوتا ہے اور عورت کے سینے میں ہوتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، سینے اور پشت کے درمیان سے یہ مادہ نکلتا. اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا. تو یہ ساری آیات کو اگر آپ سامنے رکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ، تو پھر تو بات سمجھ آئے گی. اگر آپ ایسے سرسری طور پہ اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہیں اور اس میں تدبر نہ کریں، اہل علم سے رجوع نہ کریں، تو پھر صاف بات ہے کہ قرآن صرف زبان جاننے سے سمجھ نہیں آ سکتی. یعنی اگر کوئی آدمی عربی جانتا ہو، وہ سمجھے کہ میں قرآن سمجھ لوں گا، تو یہ صرف زبان سے سمجھ آتا تو مکے والے بھی سمجھ لیتے، پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے پیغمبر بھیجا اور اس کے ذمے 4 وظیفے لگائے گئے: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ. اور جب تک یہ 4 لائنیں جو ہیں، یاد رکھیں یہ متوازی ہیں. اگر یہ 4 میں سے کسی ایک میں بھی کمی آ گئی تو پھر قرآن صحیح سمجھ نہیں آتا، نہ اس پر صحیح عمل ہوتا. ایک آدمی تلاوت کتاب تو کرتا ہے، ثواب ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک ایک حرف پر، یعنی الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ اور میم الگ. تو جس نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں مل گئیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماشاءاللہ ایک دن میں 10 پارے کی منزل پڑھتے ہیں. اور ایسے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں جو قرآن ایک دن میں پورے کا پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو اس لیے اب اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ نے اصل میں اپنے کمال قدرت کا نظارہ دکھلایا. اب کہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو یعنی نطفے سے پیدا کیا ہے، اور صاف بات ہے ہمارے سامنے اور ہر جگہ یہ بات واضح ہے کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا. میاں بیوی کا پانی ملا اور اللہ نے انسان بنا دیا. لیکن جب قرآن کہہ رہے ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس کو سمجھیں اچھی طرح. بعض علماء فرماتے ہیں کہ تم کو مٹی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارا جو باپ ہے آدم، اس کو جو ہم نے مٹی سے بنایا، تو گویا تم سب اس کی اولاد ہو، تو گویا تمہارا اصل بھی وہی مٹی ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یاد رکھیں کہ اللہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا کہ اسی مٹی سے ہماری غذا آتی ہے، گندم آتی ہے، سبزہ آتا ہے، پھل آتے ہیں، نباتات آتے ہیں. اور اسی سبزے کو ہم کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اس سے جا کر انسان کے معدے میں کیلوس اور کیموس کے مراحل طے کرنے کے بعد وہ خون بنتا ہے، اور جو فضلہ ہے وہ پیشاب اور براز بن جاتا ہے. اور وہ خون جو ہے وہ پھر شرائین میں گردش کرتا، اور اسی خون سے پھر اللہ اس مادہ منویہ کو پیدا فرماتے ہیں. تو گویا ہر چیز مٹی سے آئی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا. اور اسی طرح اللہ اگر چاہتے، یاد رکھو، کسی ایک چیز سے ساری مخلوق کو پیدا کر دیتے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا
کیونکہ وہاں تو صرف ارادہ ہے اور حکم ہوا اور ہو گیا. وہاں اللہ کی ذات اور قدرت جو ہے وہ اسباب کی محتاج نہیں ہوتی. اسباب کے محتاج ہم ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے اسباب پیدا کریں گے، اور خالق کے اسباب بھی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تو محتاج نہیں. وہاں تو صرف اتنا ہوتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بس ارادہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے بی بی حوا کو زندہ آدم سے، یعنی جیسے آدم علیہ السلام کسی حمل کے ذریعے نہیں پیدا ہوئے، یاد رکھو، اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا. اسی لیے تو وہ عیسائی لاجواب ہو گئے نا جب حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو پھر دنیا میں ہمیں کوئی اور بندہ بھی دکھلائیں جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو. اور اگر آپ اور نہیں دکھلا سکتے ہیں تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتائیں کہ بے وقوف ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم. عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے نا، آدم کا تو باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں. تو اگر بغیر باپ سے پیدا ہونے والا بندہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو جس کا باپ ہی نہ ہو، جس کی ماں ہی نہ ہو، وہ کیا بنے گا؟ وہ تو پھر خود خدا بن جائے گا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی تو اب عیسائی جو تھے وہ لاجواب تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ آدم کو تو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے. تو یہی کام تھوڑا پہلے کر لیا کرو، کوئی آسمان تو نہیں گر جائے گا نا. روز ایک نیا سیل ڈال دو، کیا فرق پڑے گا؟ کوئی لاکھوں روپے کا تو ہوتا نہیں. درس سے قرآن سے تو قیمتی نہیں ہو سکتا نا. کیوں آدمی کا خیال جب ٹوٹ جاتا ہے نا تو بہت بات نکل جاتی ہے. انسان ایک بات کر رہا ہوگا، اس کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے، اب آگے ایک عجیب بات پیش آ گئی تو دماغ متحیر ہو گیا. انسان ہے. تو بہرحال اللہ نے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام زندہ، اسی لیے حوا کو حوا اسی لیے کہتے ہیں. حوا ہائی یہ مادہ ایک ہے نا کہ زندہ اللہ نے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور ان کی بائیں پسری سے اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو نکالا. اب حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے دیکھا تو ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. یعنی بی بی حوا بھی ماں کے پیٹ میں نہیں نکلی، وہ بھی مرد کی بائیں پسری سے نکلی ہے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بائیں پسری سے پیدا کیا، دائیں سے پیدا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بھی بائیں طرف ہے اور عورت کی پیدائش بھی بائیں پسری سے ہے. اس لیے اللہ نے ان کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ایک مانست رکھی کہ انسان کے درمیان میں جو رشتے ہیں، کسی جگہ ماں بیٹے کا رشتہ ہے، کسی جگہ بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور کسی جگہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے. تو کتنا کشش ہے. تو کہتے ہیں اس کشش کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل کے قریب سے پیدا کی گئی.
اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ عورت جو ہے خلقت من ذل ان اعوج، کہ عورت جو ہے وہ بائیں پسلی اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر بالکل چھوڑ دو گے تو پھر اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں پہ نظر بھی رکھے، اپنی اولاد پہ نظر بھی رکھے، اور تاکہ وہ ایک نظم میں قائم رہ سکے۔ اگر تم نے ڈھیلا چھوڑ دیا وہ اور ٹیڑھے ہو گئے، اگر آپ نے سختی کی تو ٹیڑھا پن ٹوٹ گیا۔ تو یہ عورت کی ایک نیچر ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، کہ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ جانے والی عورتیں، تو لہذا ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو بنانے کے لیے تعلیمات قرآنی پہ اور تعلیمات نبوی کا تعلق پیدا کریں۔ اور اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ عورت کی یہ ایک فطرت میں ہے انہن یکفرن العشیرہ، یہ اپنے گھر والے کے ہر احسان کا انکار کرتے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ اپنا گھر بناتا ہے، اپنا نان نفقہ خرچہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، کوئی ریڑھی کھینچ رہا ہے، کوئی دکان پہ کھڑا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی سر پہ ٹوکرے رکھ کے بیچ رہا ہے۔ ساری خدمت کے باوجود اگر کوئی بات کرے گا تو بیوی فوراً توقع کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ اگر وہ یعنی ایک منٹ میں اس کے سارے احسانات کا انکار ہو جائے، تو یہ فطرت ہے عورت کہ انہن یکفرن العشیرہ، کہ وہ اپنے گھر والوں کا انکار کرتی ہیں اور اس کے احسانات کا شکر نہیں ادا کرتی۔ وہ یہ نہیں مانے گی بس نا آپ نے اس کو زیور بنا کے دیا ہے، تو حالانکہ صاف بات ہے کہ زیور تو عورت نے پہننا ہے نا، اپنے خاوند نے تو نہیں پہننا۔ لیکن اگر وہ کبھی کہہ دے دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنا قیمتی جڑاؤ سیٹ بنایا ہو گیا کہ میرے لیے تھوڑا بنایا، تم نے اپنا ناک رکھنے کے لیے بنایا ہے کہ جب میں پہن کے جاؤں تو لوگ کہیں فلاں کی بیوی ہے، تو میرے لیے آپ نے تھوڑا بنایا، فوراً انکار۔ اسی طرح اگر آپ نے گھر بنا کے دیا ہوگا میرے لیے تھوڑا بنا، اپنے بچوں کے لیے بنایا، کل تیرے بچے کہاں پھریں گے۔ تو یہ عورت کے نیچر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں۔ اور حضور نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ انہن یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، عورت ایک ایسی جنس ہے کہ شریف آدمی پہ تو یہ سوار ہو جاتی ہے، اور کمینہ خامد ہو تو وہ اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یعنی کمینے آدمی جو ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک دبا کے رکھتے ہیں نا، ان کے آگے تو مجال ہے کہ ذرا بات بھی کر سکیں، پتا ہے کہ میں نے بات کی اور ڈنڈا آیا، اور شریف آدمی کے سر پہ چڑھ جائے تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا۔ حضور نے فرمایا لیکن ہم نے شریف ہی بننا ہے اور برے تو نہیں بن سکتے، لہذا ہمیں برداشت کرنا ہو۔ تو اس لیے مانا یہ ہے بات سمجھنے کا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور کیسا انسان بنایا، ایک ایسی شکل دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے تمہیں شکل دی اور سب سے بہتر شکل دی کہ دنیا میں کوئی حیوان انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں بڑے سے بڑے طاقتور جانور ہیں، شیر ہے، لیکن سب گردن جھکا کے پانی پیتے ہیں۔ یہ اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ ہر چیز اٹھا کے پیو کہ تم نے صرف میرے آگے جھکنا ہے، تم پانی کے لیے نہیں جھکو گے، تم کھانے کے آگے نہیں جھکو گے،
تم گھاس چرنے کے لیے نہیں جھکو گے. میں نے تمہیں اونچا دیا ہے, میں نے تمہیں اونچا کیا ہے کہ تم صرف میرے آگے جھکو. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عظیم شکل دی, پھر انسان کو مجموعہ عالم بنا دیا. کیا مانا کہ جو چیزیں پوری دنیا میں ہیں وہ ایک انسان کے اندر بھی. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھے آپ کے اندر کتنی قوتیں رکھی ہیں کہ ہر انسان میں قوت علمی ہوتی ہے, قوت عملی ہوتی ہے, قوت نظری ہوتی ہے, قوت فکری ہوتی ہے, قوات ملکیہ ہوتے ہیں, قوات حیوانیہ ہوتے ہیں, قوات شہوانیہ ہوتے ہیں, قوات غضبیہ ہوتے ہیں ایک انسان کے اندر. دیکھیں اللہ نے ایک انسان کو کیسے مجموعہ بنایا کہ اس کے اندر قوات ملکیہ بھی ہیں کہ اگر وہ مسلمان بن جاتا ہے, اگر وہ عبادت گار عابد ظاہر بن جاتا ہے, اس میں اللہ وہ قوات ملکیہ جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں, وہ فرشتوں والی صفات جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں. اب وہ روزانہ ماشاءاللہ روزہ رکھ رہا ہے, کیا مصیبت ہے اس کو. انا للہ و انا ایک معروض لکھ کے بھیج دیں کہ سیٹ خراب ہیں, مہربانی کر کے کوئی اچھا رکھا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چلانے والا چلا کے اب تک گیا ماشاءاللہ. بہرحال دروشی پڑھیں, اللہ پاک رحمت فرمائیں گے. اور کیا کر سکتے ہیں جی, ہمیں تو بتائیں نا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں. ہم تو نہیں جانتے کیا چیز ہے, کیسے اس میں کیا خرابی ہے. کبھی ٹھیک ہوتا ہے, کبھی بند ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, کبھی جھٹک کھاتا ہے. تو بہرحال سمجھیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا کمال نظارہ دکھلایا ہے کہ اللہ نے ہر چیز بندے میں رکھی. ایک یہودی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ امیر المؤمنین, مجھے قرآن پاک کے اندر جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ جنت کے اندر 4 نہریں ہوں گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن, ایک پانی کی نہر اور ایسا پانی جس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور فرمایا اور ایک نہر اللہ نے فرمایا من خمر لذت للشاربین, شراب کی نہروں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہاں شہد کی نہر ہوگی من اصل مصفا. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہاں دودھ کی نہر ہوگی. تو 4 نہریں ہو گئی جنت میں, ایک دودھ کی, ایک پانی کی, ایک شراب کی اور ایک شہد کی. اس نے کہا کہ یہ قرآن میں ہے اور حدیث مبارک میں ہے کہ یہ ساری نہریں جو ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سے جاری ہوں گی. تو اب یہودی نے اعتراض کیا, اس نے کہا حضرت علی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا ہیڈ جو ہے وہ تو ایک ہو, آگے نہریں 4 نکلیں, یہ کیسے ہو سکتا. یعنی آپ دیکھیں نا آپ کے یہاں ڈیم ہوتے ہیں بڑے بڑے, تو اس ڈیم میں پانی بھرا ہوا ہے, آگے جتنی نہریں نکالیں گی آپ پانی کی نکلیں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک نہر شاد کی بن جائے, ایک دودھ کی بن جائے, ایک پانی کی بن جائے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کا اصل ایک ہے تو اس سے جو نہریں جاری ہوں گی وہ تو ایک قسم کی ہو سکتی ہے نا, وہ 4 قسم کی تو نہیں ہو سکتی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس دشمن اسلام کا مقصد جو ہے
وہ مسلمانوں کے ذہن میں اللہ کے کلام کے خلاف شکوک پیدا کرنا. کیوں؟ ہر باطل آدمی اسی طرح کرتا ہے. وہ آپ کے دماغ میں شبہ ڈال دیتا ہے، آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، وہ دماغوں کے اندر ایک کیڑا ڈال دیتا ہے کہ جناب یہ دیکھو بھلا یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ آدمی دوڑ رہا ہے، یہ کیا عبادت ہے؟ ایک کیڑا آ گیا دماغ میں. ہم نے کہا جناب یہ کوئی عجیب عبادت ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. حالانکہ ان کے پیغمبر نے تو منع کیا ہے کہ نماز کے لیے آ رہے ہو اور تمہیں خطرہ ہے کہ نماز نکل جائے گی 1 رکعت 2 رکعت، تو دوڑ کے نہ آؤ، آرام سے آؤ، جتنا مل جائے مل جاؤ، جو بچ جائے پوری کر لو، دوڑو نہیں. اور ادھر جناب یہ دوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ کمال ہے جناب، یہ عجیب حج ہے، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کنکریاں مار رہے ہیں، کبھی رات کو ایک میدان میں پڑے ہیں. وہ کہتے یہ کیا ہے یار؟ تو دماغ میں کیڑا آ گیا. جب دماغ میں آدمی کی کیڑا پیدا ہو گیا تو اب وہ پھر اس ذوق جو تھا نا وہ ختم ہو گیا. وہ جو اس کے دل میں ایک دھڑک تھی کہ میں کعبے میں جاؤں گا، میں طواف کروں گا، میں رمل کروں گا، میں صفا مروہ میں جا کے دوڑوں گا، میں صفا سے مروہ پہنچوں گا، مروہ سے صفا آؤں گا، وہ جو ذوق تھا وہ ختم ہو گیا. تو شیطان جو ہے نا وہ اسی طرح تشکیک پیدا کرتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اگر آپ غور کرو کہ اللہ نے اگر صرف دوڑانے کا حکم ہی دینا تھا تو ہر کسی کو کہہ دیتے بھی پاکستان والے پاکستان میں دوڑو، ہندوستان والے ہندوستان میں دوڑو، بنگلہ دیش والے جا کے بنگلہ دیش میں دوڑیں، کشمیر والے کشمیر میں دوڑیں، بس وہاں دوڑ لیا کرو، بس بات ہو گئی. ایک خاص جگہ بلانے کے لیے ایک خاص مقام متعین کرنے میں ہی تو حکمت تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں 7 کا عدد رکھ دیا کہ سب چکر ہیں تو 7 ہیں، صفا مروہ میں دوڑیں گے تو 7 ہیں. تو یہ تو ایک خاص حکمت ہے، ورنہ اللہ میاں کو تمہارے دوڑنے یا نہ دوڑنے سے کیا فائدہ ہے جی؟ آپ دوڑیں تو کیا فائدہ ہے، نہیں دوڑیں گے تو کیا نقصان ہے؟ اسی کو عام بندہ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. عام آدمی کے لیے نعوذ باللہ یہ اللہ کا کعبہ بھی ہے، کوٹھا ہے، کمرہ ہے، اس پہ غلاف ڈال دیا گیا بس. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت بھی عطا فرمائی ہے وہ بتلاتے ہیں کہ اس گھر پہ اللہ کی رحمتوں کا ایسا نزول ہوتا ہے، اس گھر میں 1 سیکنڈ کے اندر ہزاروں اللہ کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے. اس لیے ان کی جب کعبۃ اللہ پہ بھائی اس کو کیا مصیبت ہے میاں، اس کو ٹھیک کرو، اللہ عالم تار میں ہے کس میں ہے خدا جانے گا. یہ بدلا ہے، اس نے بدلنے کے بعد بھی یہی حال ہے. بھائی اس کی تار جو ہے نا اس کو دیکھو کہیں وہ ہل جاتی ہے تو آواز کٹ جاتی ہے. اب اللہ عالم ہم تو وہی سمجھتے نہیں ہیں. تو بہرحال اب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کی تو ایک تاریخ ہے. یہ تو وہ گھر ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے طواف کیا تو دل میں خوش ہونے لگے کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل آدم کو بتلاؤ تیرے پیدا ہونے سے بھی 1000 سال پہلے طواف ہو رہا ہے.
تو اور ایسا گھر آپ کہاں سے لائیں گے کہ جو آدم سے پہلے بھی طواف ہو؟ اور ایسا گھر کہاں سے لائیں گے کہ جس کے لیے حضور پاک نے رحمت دو عالم نے امام الانبیاء نے فرمایا ہو کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تو ساری کائنات میں سب سے بہتر زمین ہے۔ اب یہ بات حضور پاک نے اور کسی شعر کے لیے نہیں کہی، اور کسی مقام کے لیے نہیں کہی۔ اب جو ان باتوں کو سمجھتا ہے اس کو تو پھر کعبے کی قدر ہے، اس کو تو پھر حجر اسود کے بوسے کا تقدس کا پتہ ہے، اس کو تو رکن یمانی پہ ہاتھ لگانے کا پتہ ہے، اس کو تو حتیم میں نماز پڑھنے کا پتہ ہے، اس کو تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت ادا کرنے کا پتہ ہے۔ وہ تو جب آنکھیں بند کرتا ہے تو انبیاء کو طواف کرتا ہوا سوچتا ہے، اور سرکار 2 جہاں طواف کر رہے ہیں، اور حجر اسود پہ بوسہ دینے کے بعد حضور پاک نے اپنی پیشانی رکھی، اور آپ نے جب سر اٹھایا پیچھے حضرت عمر کھڑے تھے، حضور کے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہونا تسکب الدموع، یہی تو مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اب جس کے نظر میں یہ بات ہوگی تو اس کے طواف کا پھر اپنا ذوق ہوگا، اور اگر پھر یہی خیال ہو جی ایک کوٹھا ہے جی کوٹھا تم ہر جگہ بنا لو، وہاں چکر لگانا شروع کر دو۔ اور یہ تو وہ گھر ہے کہ جس کا اصل جو ہے تحت الثری سے لے کر آسمان تک ہے، 7ویں آسمان پہ جو کعبہ ہے بیت المعمور ہے، اس کو اتارو اسی کعبے کے اوپر آگے بیٹھے گا۔ اور یہ وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں اصحاب محمد مصطفیٰ، یہ وہ گھر ہے جہاں اولیاء اللہ، یہ وہ گھر ہے جہاں فقہاء امت، یہ وہ گھر ہے جہاں محدثین کرام اور اللہ کے عباد صالحین آئے اور اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے اور روتے رہے، اور زندگی میں ان کو ایک دفعہ موقع ملا یا نہیں مل سکا ہے، تو جس کے سامنے کعبے کی تاریخ ہوگی تو عظمت ہوگی، پھر اس کو طواف کرنے کا احساس ہوگا، اگر نہ ہو تو اس کو کیا احساس ہوگا؟ تو اس لیے یہودی نے ایک شبہ ڈال دیا، اس نے کہا کہ حضرت علی کہ جب ساری نہریں جو ہیں وہ عرش کے نیچے سے نکل رہی ہیں، اب اس پاگل کو یہ تو پتہ ہی نا کہ عرش کیا چیز ہے۔ عرش عظیم جو ہے وہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ 7 آسمان اور زمین بچھا دو تو ان سے کرسی بڑی ہے، اور پھر کرسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو عرش اولا اس سے بڑا ہے، تو عرش ہے، وہ کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے یہودی مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ اس نے کہا آپ بتائیں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ناک سے پانی بہتا ہے۔ نے کہا ہاں جی، نزلہ ہو جائے زکام ہو جائے تو بالکل پانی آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تیرے منہ سے بھی پانی نکلتا ہے؟ انہوں نے ہاں جی، منہ سے بھی تھوکتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی کبھی تیرے کان سے بھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، کبھی تکلیف ہوتی ہے کان سے بھی پانی بہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کبھی آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، آنسو ہیں۔ آپ نے فرمایا جب دماغ ایک ہے، آنسو کو چکھ کے دیکھو الگ ذائقہ ہے، ناک کے پانی کا الگ ذائقہ ہے، منہ کے پانی کا الگ ذائقہ ہے، کان کے پانی کا الگ ذائقہ ہے۔ جب دماغ ایک ہے تو یہ 4 چشمے کیسے جاری ہو گئے؟ اگر اللہ ان کو جاری کرنے پہ قادر ہے تو جنت کی نہریں بھی بنانے پہ قادر ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار انسان کا ذکر کیا، نہ خلق الانسان، کہیں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق،
اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اس جگہ اللہ فرماتے ہیں خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ کالفخار، تو اللہ چاہتے تو مٹی سے پیدا کر دیتے. اللہ نے کمال قدرت دکھلایا، میں چاہوں تو آدم کو مٹی سے پیدا کر دوں، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، میں چاہوں تو حوا کو مرد ہے بغیر عورت کے پیدا کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو عیسیٰ علیہ السلام میں عورت ہے بغیر مرد کے پیدا کر دوں، اور میں چاہوں تو مخلوق کو جوڑے سے پیدا کر دوں. میری مرضی ہے یخلق ما یشاء. اس لیے اللہ اپنی کمال قدرت دکھلاتے. خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے جو ٹھیکرا بن جاتی ہے، اور پیدا کیا جنوں کو، جان مانا جن کو پیدا کیا آگ سے، من مارج، مارج مانا خالص آگ، آگ کا وہ شعلہ جو اوپر اٹھتا ہے، جو خالص ہوتا ہے، جس میں دھواں بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہتی ہے من مارج من نار. یعنی بعض علماء فرماتے ہیں لہب، اور بعض فرماتی ہیں کہ خالص آگ، یعنی وہ آگ جس میں کسی کی آمیزش نہ ہو. اللہ فرماتی ہے میں نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، لیکن یہاں ملائکہ کا ذکر نہیں. یاد رکھو اللہ کی مخلوق تو صرف انس اور جن نہیں ہے نا، انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. فرشتوں کا ذکر نہیں آیا. کسی جگہ قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جنوں کو نار سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو خاک سے پیدا کیا ہے، تراب مٹی سے پیدا کیا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ بھئی فرشتوں کا کیوں ذکر نہیں آیا؟ اللہ نے انسان کا بھی بتلا دیا، ہمیں جنوں کا بھی بتلا دیا، قرآن میں آ گیا جنوں کا، لیکن فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کا ذکر تو آتا ہے، لیکن فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے قرآن میں ذکر نہیں. یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکلف جو ہیں، یعنی جن کو شریعت کا پابند کیا گیا ہے، اوامر نواہی پہ چلنے کا پابند کیا گیا، وہ دو ہیں، انسان اور جن. فرشتے تو مکلف ہی نہیں، ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھے کہ فرشتے جو ہیں ان پر تو نماز فرض نہیں ہے. فرشتوں نے تو روزہ نہیں رکھنا ہوتا، فرشتوں کے لیے تو کوئی حج ہی نہیں کرنا کہ زندگی میں ایک دفعہ آگے حج کریں، کیونکہ فرشتے تو مکلف ہیں ہی نہیں. فرشتوں کا کام صرف حکم خدا بندی کی تعمیل ہے، اور ان کا وظیفہ جو ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، ان کا وظیفہ تسبیح و تقدیس ہے. اور فرشتوں کی تو صفت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا بندے کے کندھوں کے پاس بیٹھ جاؤ، ڈائری لکھو حاضر،
اللہ نے حکم دیا کہ عورت کے رحم کے اندر جا کے بچے کا لکھو، شقی ہے کہ سعید ہے، رزق کتنی، زندگی کتنی، اجل کتنی، اور اس کی تصویر بناؤ۔ حاضر کبھی فرشتے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ مولا ہم ایسی جگہ کیسے جائیں جو پاک ہی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اچھا انسان گناہ کر رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکی کر رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن مکلف نہیں۔ مکلف صرف انس ہے، مکلف جو ہیں وہ صرف جن ہیں۔ اور یاد رکھیں جن آگ سے پیدا ہوا ہے، اس میں ناری خصوصیات ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جنوں کے اندر ایک ایسی ناری قوتوں کا اثر ہوتا ہے، یہ جو عام کہتے ہیں نا لوگ عورت پہ جن آ گیا اور فلاں پہ جن آ گیا، یاد رکھو یہ 99% تو جھوٹ ہوتا ہے۔ ویسے جن آ جاتا ہے، جن پکڑ لیتا ہے، جن مردوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو بھی پکڑ لیتے ہیں، جن اٹھا بھی آگ لے اغوا بھی کر جاتے ہیں، جن مار بھی دیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے بٹھایا اور اپنی لکڑی سے ایک لکیر کھینچ کے دائرہ بنایا اور فرمایا عبداللہ اس سے باہر نہ نکلنا، اور حضور تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے شور سنا، میں نے روشنیاں دیکھی، میں گھبرا گیا، لیکن یاد آیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس لکیر دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ صبح کو جب حضور آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ساری رات جو ہے وہ انگاروں پہ لوٹتے گزر گئی، میں آوازیں سنتا تھا، مجھے آپ کی ذات کا ڈر ہوتا تھا، پھر آپ کا فرمان یاد آتا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تم نے اچھا کیا کہ باہر نہیں نکلے، اگر تم اس دائرے سے باہر آتے تو جن تمہیں اٹھا کے لے جاتے۔ وہ تو جن آئے تھے میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر۔ تو جن ہیں، جنات ہیں، ان کا وجود ہے۔ اچھا وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی بڑی عجیب قوتیں ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عجیب قوتیں دی ہیں۔ وہ شکل بھی بدل لیتے ہیں، کبھی انسان بن جاتے ہیں، کبھی وہ سانپ بن جاتے ہیں، کبھی بچھو بن جاتے ہیں، کبھی بکری بن جاتے ہیں، کبھی گائے بن جاتے ہیں، ان کو شکل بھی بدل، اور طاقت ان کے اندر اتنی ہے کہ حضرت سلیمان نے جب کہا تھا ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا، قال عفریت من الجن، تو وہ جو جنوں کا سرکشتہ نے کہا حضرت مجھے حکم دے میں لے آتا ہوں، اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی مجلس ہوتی ہے، یعنی اتنی طاقت ہے کہ یمن سے اتنا بڑا شاہی تخت اٹھا کے شام لے آؤ۔ تو جنات تو ہیں۔ اچھا پھر یاد رکھیں جنات کے اندر مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور جنوں کے اندر اسی طرح پھر شیاطین بھی ہیں، عفارید بھی ہیں، ان کے اندر برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بتایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ان میں کافر مومن سب ہیں۔ اچھا علماء نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ آج دنیا کے اندر جو انسانوں میں فرقے ہیں کہ جناب یہ اہل سنت ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہیں، یہ خارجی ہے، یہ کلامیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ قدریہ ہیں، یہ جبریہ ہیں، یہ مشبہ ہیں، یہ سارے فرقے ضالہ ہیں، یہ منکرین حدیث ہیں، یہ قادیانی ہیں، یہ منکرین معجزات ہیں، یہ منکرین شان انبیاء ہیں۔ جتنی قسمیں انسانوں میں ہیں وہ ساری کی ساری جنوں میں بھی ہیں۔ لیکن ایک بات کا ضرور یاد رکھنا کہ اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی عورت پر کسی جن کا اثر ہو جاتا ہے یا کسی مرد پہ ہوتا، اصل کیا ہے کہ کسی عورت پہ کوئی جن عاشق ہو جاتا ہے یا کسی مرد پہ کوئی جن یا عورت عاشق ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں کیونکہ وہ آگ ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے جل گیا ہو۔
یہ جو ایسے بال کو گھماتی ہیں اور سر مارتی ہیں اور یہ میک اپ سنگار کرتی ہیں، کوئی جنشن نہیں ہوتا، ان کو اپنا کوئی بھوت چمڑا ہوا ہوتا، اس کے لیے یہ سارے بہانے بناتی ہیں، ورنہ جن تو آگ ہے۔ اور علاج کیا ہے یاد رکھو، کسی کے چکروں میں نہ پڑنا۔ آج کل اللہ معاف کرے کاروباری لوگ بن گئے، آج کل تو ہر چیز کا کاروبار ہے نا جی۔ آج تو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں نا، جن نکالنا، بھوت نکالنا ہو، غلام بنانا ہو، بیوی کو راضی کرنا ہو، نکالنا ہو، طلاق، ایک ہی آدمی سارے کام کر رہا ہے، طلاق بھی دلوا رہا ہے، نکاح بھی کر رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اور 2 منٹ میں استخارہ کر کے بتا بھی رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے اور تمہارا کام یہ۔ سارے اللہ معاف کرے دجال ہیں، ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں۔ علم غیب جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے تو یہ کیسے 2 منٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں؟ یہ دجال ہیں یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال کھانے کے لیے مختلف بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جن کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے نہیں لوگوں کو گمراہ کرتا، اس کو تو لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ والے جو ہیں وہ تو اپنی کرامات کا کبھی اظہار ہی نہیں کرتے۔ کوئی اور آدمی بھی آ کے کہہ دے تو وہ کہتے ہیں بابا دھوکھا لگا ہوگا تمہیں، میں تو گناہگار آدمی ہوں۔ کوئی آدمی آ کے ان سے کہے کہ جی میری بیعت کر رہے ہو، کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے، کسی اللہ والے کی جا کے بیعت ہو، میری بیعت ہوتے میں تو خود گناہگار آدمی ہوں۔ وہ تو جان چھڑاتے ہیں کہ یہ لوگ میرے پاس نہ آئیں تاکہ اتنی دیر میں اپنے اللہ کے ساتھ گزاروں۔ وہ یہ تھوڑا کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں اور اشتہار دے رہے ہیں اور ہاتھ دیکھ رہے ہیں اور نام پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو آدمی تمہیں کہے نا کہ اپنا نام بتاؤ اور ماں کا نام بتاؤ، سمجھ جانا کہ یہ قرآن والا نہیں ہے، یہ سحر والا ہے، جادو والا ہے، فراڈ والا ہے، ورنہ ہر آدمی کے باپ کا نام لکھا جاتا ہے، ماں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ ایک پوری نشانی دماغ میں رکھ لو، جب گئے نا جی اچھا آپ کا نام، پھر آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ ماں کا کیوں بھائی؟ قرآن کہتا ہے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، تم اچھے عالم ہو، مولوی ہو، ماں کا نام پوچھ رہے ہو، تمہیں ماں کے نام سے کیا ہے؟ اور جیسے جاہلوں نے بنا رکھا ہے کہ قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، یہ 101% جھوٹ ہے۔ صرف عیسیٰ ابن مریم کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا چونکہ ان کا باپ کوئی نہیں، ورنہ یہ قرآن کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ حتیٰ کہ شریعت یہ کہتی ہے اگر تم نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس کے بھی باپ کا نام لو، تم اپنا نام نہیں لگا سکتے ہو۔ اس لیے حضور نے جس کو حضرت زید کو بیٹا بنایا تھا اور صحابہ زید ابن محمد کہتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی منع کر دو ان کو، زید آپ کا بیٹا نہیں، زید حارثہ کا بیٹا ہے، اس کو وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ ہمارے ہاں تو روز نئے مسئلے ہیں نا جی۔ تو یاد رکھیں کہ اگر خدا نہ کرے کسی بندے پر یا عورت پہ یا مرد پہ یا گھروں میں بھی قبضہ کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا علاج یاد رکھ لو سورۃ البقرہ ہے۔ کسی پیر فقیر مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے دھوکے شوکے میں نہ آنا۔ کہتے ہیں نا جی فلاں بزرگ کے جنات تابع ہیں، اور ان کو کیوں نہیں کہتے کسی یہودی کی گردن موڑ کے توڑ دیں؟ وہ جن ہمارے مارنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کافروں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ عجیب جن ہے۔ ایک ہی علاج ہے یاد رکھو، جس آدمی پر اثر ہو ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ لگا کر ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنے، گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے، سورۃ البقرہ پانی پہ دم کر دیں، اس کو غسل کرائیں، پانی ڈالیں، اور اپنے گھر کے ہر کمرے میں اگر خود بھی پڑھ سکتے ہو ٹیپ لگا دو، سورۃ بقرہ چلتی رہے،
انشاءاللہ 7-8 دن میں سب جادو شادو سب جن اڑ جائیں گے. سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیاطین اس گھر کے قریب بھی پھر نہیں آئیں گے. اور کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی میرا طالب العلم بھائی ہے تو ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، شاید وہ کسی کتاب میں آپ کو مل جائے، حضور پاک کا خط مبارک ہے جنات کے نام، اور میرا خیال ہے وہ زجاجۃ المصابیح میں یا مشکات المصابیح کی کسی شرح میں کسی جگہ آپ دیکھیں انشاءاللہ، اس میں یا ایک کتاب ہے علامہ بیہقی کی دلائل النبوہ، اس کتاب میں بھی میرا خیال آتا ہے کہ وہ ہے. وہ حضور پاک نے خط لکھا تھا جنوں کو، وہ خط جو ہے لکھ کے گھر میں لگا دو سب جن بھاگ جائیں، کوئی چکروں شکروں میں نہ پڑو. یہ جو ہے نا میرا بھائی، یہ تو غدار ہیں، یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ جناب میں نے توحید لکھنا ہے اور لکھنا ہے عنبر سے، لکھنا ہے زعفران سے، اور پھر میں نے جناب یہ ہے کہ موکلوں کو بھی کھلانا ہے، اس کے لیے بھی کچھ بکرے کچھ مرغے کچھ گھی کوئی چیزیں، تو انشاءاللہ 2-5-6 ہزار کا نسخہ تو اسی زعفران اور عنبر میں ہو گیا نا. اللہ کے بندے اگر تمہارے جن تابع ہوں تو تم لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے بہانے بناتے رہو. کسی جن کو کہو کہ تجوری توڑ کے لا دے آپ کو. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف زبانی کلامی جھوٹ ہوتا. تو اس لیے یاد رکھو کہ جن جو ہے یہ آگ سے بنایا گیا. اگر آگ بھی ایسی تیز اور خالص، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ شیطان کا تعلق کافروں سے زیادہ ہے نا، اس لیے کافر لوگ جو ہیں وہ آگ والی چیزیں بنانے میں زیادہ دماغ رکھتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اب جتنی آگ کی چیزیں بن رہی ہیں، جتنے نئے نئے ایٹم بن رہے ہیں، جتنے نئی نئی مشینریاں بن رہی ہیں جو آگ کے بغیر چلی، وہ سارا وہ کیوں بنا رہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ جڑتا ہے مسلمان سے. اس لیے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. انسان کی پیدائش بھی نعمت ہے، وہاں جنات کی پیدائش بھی نعمت ہے. اچھا، جنات کی پیدائش کیسے نعمت ہے؟ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ فرماتے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو مانا یہ ہوا کہ جب انسان کو بنایا یہ تو نعمت ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن جنات کے اندر کون سی نعمت ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی آیات میں علماء نے لکھا کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ قیامت کے اندر لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو بھریں گے جنوں سے انسانوں سے. تو اگر مانا سمجھیں کہ 1000 ہیں تو 999 جنوں سے جائیں گے اور ایک جو ہے انسان جنت میں. تو جنوں سے جہنم کا بھر جانا اور ہمارا بچ جانا نعمت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق بنا دی ہے. اگر وہ جن نہ ہوں تو پھر ان کے بجائے ہمیں بھرا جاتا نا. دیکھو نا جی، مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس لکڑی نہ ہو تو پھر ہم کولا جلائیں گے نا، کولا نہ ہو تو گیس جلائیں گے، کچھ تو جلائیں گے، جلانا تو ہے ہی نا ہم نے. جہنم کو تو ہم نے بھرنا ہے. تو اگر انسانوں سے بھری جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں ہر کلمے پڑھنے والے کو جہنم سے بچائیں اور جنت نصیب فرمائیں. واللہ اعلم. بھائی مہربانی کر کے کل ایک معروض لکھ کے وہ شیخ کو دے دیں دفتر میں کہ یہ جو مائکروفون سیٹ ہے بالکل خراب ہیں اور روزانہ ان میں مشاکل پیدا ہوتے ہیں. اب وہ چلانے والے غریب وہ کیا کریں؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ہمارے ہاں عورت ہے یا مرد ہے
وہ مر جاتے ہیں تو تیسرے دن جو ہمارے ہاں کل شریف ہوتے ہیں اور جمعراتیں ہوتی ہیں، یہ خالص بدعت ہے، یعنی اس کا انعقاد بھی بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، وہ جھگڑا نہ کیا کرو، لڑے شڑے نہ کرو، اصحاب بدر سے زیادہ بھی کوئی شان والا ہے؟ شہدائے احد سے بھی زیادہ کوئی شان والا ہے؟ ان کی کل خوانی کس نے کی تھی؟ بس یہ بات ہمیں ڈھونڈ کے بتا دیں آپ کہ بھائی سیدنا حمزہ جیسا آدمی جو سید الشہداء ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم تو تم آج بھی کر رہے ہو، لیکن یہ تو کتابوں میں دکھاؤ نا کہ ان کی کل خوانی اور جمعراتیں اور چلیسواں کس نے منایا تھا؟ کوئی ایک کتاب میں تو ہوگا نا آخر۔ یاد رکھو یہ ساری بدعات ہیں، ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ تم نے خیرات کرنی ہے، سارا سال خیرات کرو، تم نے خیرات کرنی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، ہر مہینے میں خیرات کرو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو رواج بن گیا ہے، اچھا پھر مرنے والا مر گیا، اب جو خیرات ہوگی اس کی جائیداد سے ہے یا ہمسائے کر رہے ہیں؟ اگر اس کی جائیداد سے ہے تو جائیداد تو وارثوں کی ہے، جب تک سارے وارث راضی نہ ہوں اس میں تصرف حرام ہے۔ یہ تو لوگوں نے بھائی اصل بات یاد رکھو، ویسے بھی میرے ساتھ مولوی میری برادری اپنی ناراض بڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں، ہمارا پیٹ کاٹتے ہیں۔ اصل یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بھی تو کبھی مولوی کی عزت نہیں کی، خدمت نہیں کی، تو اب مولویوں نے بھی تو روٹی کھانی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعراتیں شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں محلے میں اور بھی تو کوئی شریف مر جائے گا نا، ہمارا کام تو چلتا رہے گا۔ یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، شریعت اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے بھائی کی 9 سال سے اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ جراثیم کم ہے تو علاج کراؤ، صرف دعا کے کرے گی۔ اب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں کہ تم پانی نہ پیو، یا اللہ میری پیاس بجھا دے، یا اللہ میری پیاس بجھا دے، یہ کیا دعا ہے؟ پانی بھی پیو اور دعا بھی مانگو۔ عقل و توکل، حضور نے فرمایا اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور اللہ پہ توکل بھی کرو۔ یہ تو نہیں کہ اس کو چلتا ہوا چھوڑ دو اور کہا میرا اللہ پہ توکل ہے، اگر میرا ہے تو آ جائے گا، انشاءاللہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے بھائی کا علاج بھی کرائیں۔ آج کل میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہے، بڑی ترقی کر گئی ہے، اور دنیا میں باقاعدہ ہر ملک میں، ہر شہر میں بڑے بڑے مراکز ہیں، وہاں جا کے علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو۔ کہتے جی کہ اگر غیر محرم مردوں نے کھانا کھایا بچ گیا گھر میں لے آیا، عورتیں کھا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کھا سکتی ہیں جی؟ اس میں کون سا پردہ ہے؟ یا وہ دانے بولیں گے کہ میں فلاں کا کھایا ہوا ہوں؟ بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ اور ویسے بھی تو سارے ہم غیر محرموں کا پکا ہوا کھاتے ہیں۔ ہم کہی تھی کہ مہمان جو ہوتے ہیں تم ہمیں کھانے کھلاتے ہو، وہ ہماری محرم ہے اندر جس نے پکایا ہے، وہ بھی تو غیر محرم ہوتی ہے۔ مسلمان ہے جی، بچنا چاہے تو غیر محرم کے کھانے کا بھی مسئلہ پوچھ رہا ہے، اور نہ بچنا چاہے حج پہ آئے ہیں، ایک کمرے میں غیر محرم کے ساتھ حاجی صاحب لیتے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ حج کون سا ہے؟ ہمیں تو آج تک یہ حج سمجھ نہیں آیا۔ ایک ہی کمرے میں 2 مرد ہیں 2 عورتیں، 4 مرد ہیں 4 عورتیں، سب غیر محرم ہیں۔ خدا کا خوف کرو، یہ کون سا حج ہے؟ خود تقسیم کر دو، عورتوں کو ایک کمرے میں کر دو، مردوں کو ایک کر دو، حکومت تو نہیں کر سکتی۔
انہوں نے تمہارے لیے مکان لیا ہے کہ 5 آدمی کی جگہ ہے، 10 آدمی کی جگہ ہے، اب وہ تو نہیں تقسیم کر سکتے. یہ تقسیم اگر تمہیں اپنے حج کو بچانا ہے تو خود کرو. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حرم کے حدود سے باہر رہتا ہے اور روزانہ اس کو حرم میں آنا ہے، جانا ہے، کام ہے، کوئی بات، کوئی پابندی نہیں، آئے جائے، بالکل کوئی احرام نہیں. کہتے ہیں جی کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ملازمت کرتے ہیں لیکن روزانہ جدے سے آتے اور جاتے ہیں، نماز اگر راستے میں ہوگی تو قصر ہوگی. میری رہائش جو ہے مسجد عائشہ سے آگے ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہیں سے آپ جب حج کا احرام باندھیں نیت کر کے احرام باندھ کے چلے جائیں. ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے، پرچی بھی ایک جیسی، قلم بھی ایک جیسی. مکے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو عمرہ کب کرنا چاہیے؟ سال میں 5 دن نہ کرے، باقی جب مرضی آئے کرے. 5 دن جو ہے 8 سے 13 تک وہ حج کے دن ہے، ورنہ سارا سال عمرہ جائے گا. ہاں، جو لوگ مکے میں رہتے ہیں اور اس سال حج بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ عمرہ نہ کریں تاکہ ان کا حج جو ہے حج افراد. ہمیں ڈیوٹی پہ لایا گیا تھا، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم مکہ جائیں گے یا کسی اور شہر میں ڈیوٹی پہ بھیجیں گے. احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. تو ہم نے پھر عید الفطر کے بعد عمرہ کیا ہے. اگر آپ نے حج کرنا ہے تو حج تمتع ہوگا، آپ کو حج کی ایک بکری رکھنی ہوگی کیونکہ آپ نے حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر لیا اور اسی سال حج بھی کرنا ہے. ایک آدمی نے